ایک وہاں حضرت امام ربانی غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اوپر بھی سلام ہوتا ہے اور نیچے بھی ہوتا ہے. یہ نیچے حضور جلوہ گر تھے. تو جب یہ کہتے ہیں میں سامنے ہوا تو قبلہ عالم کی میری طرف نظر تھی. آپ نے مجھے فرمایا صاحبزادہ ادھر آ جائے. جب میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور ہستی بھی جلوہ فرما ہے, جبہ پہنے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. تو قبلہ عالم میرا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں یہ غلام زادہ ہے. اور پھر میں نے دستبوسی دی اور پھر اشارہ فرما دیا کہ باہر چلے جاؤ. اب صبح جب ہوئی تو میرا تو سر گردانی ہے کہ حضور سے کسی طرح پوچھوں کہ حضور یہ کون ہستی تھی جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا گیا. قبلہ عالم نے خوشنبی فرمائی صاحبزادہ کوئی لنگر تو لاتے. تو اس وقت میں نے عرض کی کہ حضور لنگر تو لاتا ہوں, یہ رات کو جو میرا ہاتھ پکڑ کے جس ہستی کے ہاتھ میں دیا یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا یہ صاحب مزار حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. اب وہاں سے پھر کچھ دن قیام کے بعد واپسی ہوئی, پھر حسن عبدال اسٹیشن پر اترے. یعنی یہ خواب نہیں ہے, یہ مکاشفہ بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یہ ایک واقعہ ہے اور کئی دنوں کا محیط واقعہ ہے, کئی دن اس پر محیط ہے. اور پھر جب حسن عبدال اترے تو پھر حضور پیدل چلنے لگے. تو میں نے کہا حضور کسی خادم کو اطلاع کر دیں گے, دیتے کہ وہ میں چلا جاتا ہوں, گھوڑے لے آتا ہوں, دربار شریف میں کتنے گھوڑے موجود ہیں. آپ نے فرمایا سمجھاتا آج پیدل جلسہ. جب باغدرہ شریف قریب آیا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ باغدرہ شریف اور صالح آباد شریف والوں کو حضرت مجدد صاحب سے کیسی نسبت ہے, کیسا جوڑ لگا ہوا ہے, یہ بات ظاہر کر رہا ہوں. آپ اور وہ حقیقت جامعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو جب باغدرہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ چلتے چلتے باغدرہ شریف کے قریب پہنچے, وہاں ایک پانی کا چشمہ آتا ہے. وہاں حضور نے فرمایا صاحبزادہ میں سے وضو کرنا تے تو مت جا مسجد کی طرف, یعنی آگے پیش دربار کی طرف جا. آپ وہاں رک گئے اور صاحبزادہ صاحب آگے بابا ماشکی آ رہا تھا, اس کو کہا کہ حضور قبلہ عالم جو ہیں وہ سرحد شریف سے واپس آ گئے. اب صاحبزادے کو وہ دیکھتے ہیں, وہ یعنی ماشکی بابا کہ یار یہ وظیفے زیادہ پڑھتے رہتے ہیں, صاحب شاید ان کا دماغ کام نہیں کر رہا. حضور تو کہیں گئے ہی نہیں, حضور تو دربار میں موجود ہے اور یہ کہتے ہیں سرحد شریف سے آ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں سرحد شریف اور حضور تو دربار میں بیٹھے ہوئے. خیر انہوں نے کچھ نہیں کہا, بندے کی صداقت کو دیکھ کر, اس کے چہرے کو دیکھ کر کہ یہ سچا ہے, یہ چہرہ سچا ہے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے صاحب کے چلو آگے. جب صاحب کہتے ہیں میں نے ایک اور خادم کو بھی کہا, وہ بھی ٹس سے بستہ ہوا. تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے بھائی, کسی پر کچھ میری بات اثر نہیں کر رہی اور اتنی بڑی خبر دے رہا ہوں کہ حضور آ گئے سرحد شریف سے. تو جب وہاں باغدرہ شریف کی جو مسجد ہے وہاں اس میں جب داخل ہونے لگا تو اندر دربار شریف کا دروازہ دیکھا کہ کھلا ہوا ہے اور لوگ لینوں میں کھڑے ہیں, اور عام نہیں, ہمارے جیسے نہیں, اولیاء کھڑے ہیں. وہ ایسا دروازہ تھا کہ بڑے بڑے اولیاء ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے اس انتظار میں کہ ہماری طرف اشارہ ہو جائے. تو اب لوگ جا رہے ہیں, تو جاتے یہ جب اندر داخل ہوئے نا تو ان کے دل میں خیال کہتے ہیں پیدا ہوا کہ یہاں کون بیٹھا ہوا ہے جس کی طرف یہ لینیں لگی ہوئی ہیں, حضور تو پیچھے ہے. جب جو یہ خیال میرے دل میں پیدا ہوا تو حضور اپنا گلے کو صاف کرتے ہوئے وہ آواز میرے سینے میں اس طرح لگی جس طرح قبلہ عالم فرما رہے میں یہاں موجود ہوں. جب سامنے ہوا تو حضور نے میری طرف دیکھا اور بابا صاحب آ گئے ہو, اچھا, اور ایسے بھی فرمایا بیٹھو بیٹھو, اشارہ فرمایا بیٹھو, اور صاحب اس طرح بھی فرمایا. میں بیٹھ گیا. اب
اب سوچ رہا ہوں کہ بھائی خواب نہیں ہے، یہ تو 8-10 دن کا واقعہ ہے اور ایک سفر ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہوں کہ سارے لوگ دربار سے جب نکل گئے نا تو حضور نے مجھے قریب بلایا اور شہزادہ تعجب کی گل نہیں، میں ہی آیا تے اللہ نہ کر جا کے اللہ میں ہی تھا، اللہ نہ کر۔ اب شہزادہ کہتے ہیں میں جب باہر نکلا نا تو اب یہ چھوٹا سا دل اور یہ اتنی بڑی بات یہ ہضم کس طرح، اور پھر کبھی کبھی اللہ کی بھی منشا ہوتی ہے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے کا مقام بتایا جائے۔ تو وہ کہتا ہے مجھ پر ایک حال طاری ہو گیا، میں نے کہا اس چھوٹے سے حجرے میں وہ ہستی بیٹھی ہوئی ہے کہ جو یہاں بھی موجود رہی ہے اور 8-10 دن میرے ساتھ سرنجی بھی گئے ہیں، اور وہاں پر حضرت مجدد صاحب قبر سے باہر نکل کے ملے ہیں، اور پھر یہاں بھی موجود رہے ہیں اور وہاں بھی سفر ہوتا رہا۔ تو حضور اعلیٰ و بالا سرکار بھاودرہ شریف اور حضور اعلیٰ و بالا سرکار سالک آباد شریف یہ وہ حضرات ہیں، یہ ان کے ہاں نسبت مجددیہ اس طرح کامل رنگ میں پہنچی ہوئی ہے کہ قبور سے باہر نکل کے یعنی حضرت مجدد صاحب ملے ہیں اور آپ نے فیض عطا فرمایا ہے اور آپ نے ایسی کامل نظر فرمائی ہے۔ تو اب وہ نسبت تامہ، وہ نسبت کامل نسبت، وہ اس وقت جب ہماری اس وقت بنی ہوئی ہو، توسل بنی ہوئی ہو اور ہم پر نظر کیے ہوئے ہوں ایسے حضرات، ہاں جی، تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ یہ چھوٹی سی مجلس جو ہے یہ رسول اللہ کے قدموں میں پہنچی ہوئی ہے اور رسول اللہ نظر فرما رہے ہیں، ہاں جی، ہم پر نظر فرما رہے ہیں اور ہم اس نظر سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا فیض آپ کو نصیب فرمائے۔ صلاۃ و سلام پڑھیں، باتیں پھر شمع بز میں ہدایت ملا اور کس کے در پہ